بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے قربانی کے، تو ایسی صورت میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو قربانی کی اور اس کے پیٹ سے زندہ بچہ بھی نکل آیا ہے تو اسے ذبح کر دیں گے، تو پھر اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کا گوشت وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر بالفرض یہ ہے کہ بچہ مرا ہوا نکلتا ہے نا، تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ اس بچے کو پھینک دیا جائے گا اور قربانی ٹھیک ہے، اس کا گوشت وغیرہ کھایا جائے گا اور قربانی قبول ہے، جیسا کہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں ارشاد فرمایا، واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کرتے وقت جانور کو جب لٹایا گیا تو اچھلا کودا، اب ایسی صورت میں اسے چوٹ وغیرہ لگی، کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قربانی کرتے وقت جانور عمومی طور پر پکڑتے وقت اچھلتا کودتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ اسے چوٹ وغیرہ لگتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو اب یہ عیب جو ہے یہ مضر نہیں ہے، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب وغیرہ پیدا بھی ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹ کر بھاگ بھی گیا بالفرض، تو اسے پھر فوراً پکڑ لیا گیا اور وہیں پر ذبح کر دیا یا پھر لا کر ذبح کر دیا گیا، جب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، جیسے کہ در مختار میں اور رد المختار میں اس کو بیان کیا گیا کتاب الاضحیہ میں، واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جب جانور خریدا تھا اس وقت عیب نہیں تھا، تو اب عیب جو ہے وہ بعد میں پیدا ہو گیا خریدنے کے بعد، تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ جانور کو جس وقت خریدا تھا تو اس وقت اس میں عیب نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی، اور بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ شخص مالک نصاب ہے یا نہیں، اگر ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو پھر اسی کی قربانی کر لے گا۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر تو اس نے منت مانی تھی کہ بکری کی قربانی کروں گا، تو منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، تو اس وقت جو بکری میں ایسا عیب نہیں تھا اور پھر پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اور رد المختار میں اس کو بیان کیا گیا، ہدایہ میں کتاب الاضحیہ میں اور رد المختار میں بھی کتاب الاضحیہ میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جن جانوروں میں حصے ہوتے ہیں، اب ان میں کوئی بد مذہب یا پھر کوئی کافر یا پھر کوئی ایسا شخص تھا جس کی نیت گوشت کھانے کی تھی، تو قربانی کی نہیں تھی، تقرب اللہ نہیں تھی، تو آیا ایسی صورت میں جو مشترکہ قربانی کر رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا پھر بد مذہب ہے یا پھر بد عقیدہ ہے، تو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے، تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی ایسی صورت میں، جتنے بھی حصہ دار ہیں، چاہے ان میں سے ایک کافر ہو یا بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، یا پھر ایک کا مقصود ہی ہو کہ بھائی میں تو گوشت کے لیے پیسے ڈال رہا ہوں بس، تو ایسی صورت میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بلکہ اگر شرکاء میں سے جو ہے کوئی بالفرض غلام ہوتا ہے تو جب بھی قربانی نہیں ہوگی، جیسا کہ در مختار میں رد المختار میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کتاب الاضحیہ میں، واللہ اعلم بالصواب۔